أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيع قلوبنا طبيبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه مخبرا وآمرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين إلهی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث عالم دستگیر لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة خدایا بحمد بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست و داماد آل رسول نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کر ذکر رسول عربی دا اس وچ بھلائی تیری کر ذکر رسول عربی دا اس وچ بھلائی تیری ایک بار تو بن جا سوہنے دا ایک بار تو بن جا سوہنے دا ایک بار تو بن جا سوہنے دا پھر ساری خدائی تیری ایک بار تو بن جا سوہنے دا پھر ساری خدائی تیری دل کر دے سوہنیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تک درواں دل کر دے سوہنیا ہر ویلے
تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں ہر بال میرا اکھ بن جاوے ہر بال میرا اکھ بن جاوے ہر بال میرا اکھ بن جاوے محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں ہر بال میرا اکھ بن جاوے محتاج نہ میں اس اکھ دا رواں دل کر گئے سوہنیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید ہدی للمتقین آیات من آیات مبین کی آیت مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے، آج ماہ ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج ماہ ربیع الاول شریف کی 8 تاریخ ہے۔ اس مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا عالم میں تشریف لائے۔ رب نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہاں پر ذکر ہے مؤمنین کا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں عظمت والا شان والا رسول بھیجا۔ اور میں پچھلے جمعے میں عرض کر چکا کہ محبوب پھر محبوب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا شریف میں قبلہ بڑے بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ایک درباری محفل سماع کرنے والے قوال محبوب نام تھا ان کا، وہ قوالی کیا کرتے تھے، یعنی کہ درباری قوال تھے۔ جب بابو جی صاحب نے وفات پائی، وصال ہوا، تو پھر ان کے عرس میں جو ہے نا وہ پھر ستار بجاتے تو اس میں بابو جی بابو جی بابو جی بابو جی ایک وجد طاری ہو جاتا ہے۔ تو محبوب پھر محبوب ہوتا ہے، چاہے گولڑے تو ہوئے تھے چاہے پھر محبوب ہو۔ ہاں جی، گل یہ ہے کہ پھر گل بنتی تا ہے کہ بندہ سائیں دی نظر وچ ہوے، ہاں جی سائیں دی نظر وچ پھر گل نہیں بنتی۔ ہاں جی، نظر ضروری چیز ہے۔ ہاں جی، کیونکہ سادی شرازی نے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے، بے ریا کا مطلب جس کے اندر کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھلاوا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور وہ 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے ایک لمحہ ولی کی صحبت میں بیٹھنا۔ ہاں جی، ایک وہ مولوی نہیں کہہ رہا، ہاں جی کوئی مسجد کا جھاڑو مارنے والا، کوئی MNA MPA نہیں کہہ رہا، حضرت شیخ سادی شرازی رحمۃ اللہ علیہ پائے کے ولی بھی ہیں، پائے کے مناظر بھی ہیں، پائے کے عالم بھی ہیں، اور پائے کے منظور نظر بھی ہیں سرکار کی، یہ وہ فرما رہے ہیں۔ تو جب تک بندہ سائیاں دی نگاہ اتنا ہوئے پھر تب تک گل نہیں بنتی ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے پیران نظام کے اور صحابہ کرام کے، اولیاء کرام کے، انبیاء علیہ السلام کے، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رکھے، نظر میں رکھے، اور ان کی معیت میں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے،
آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ میرا صاحبزادہ میرے شکم پاک میں 6 ماہ کا جب تھا، جب 6 مہینے ہو گئے تو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تجارت کے لیے جہاں پر آج مدینہ منورہ ہے، یہ اس وقت یثرب تھا، وہاں پر گئے تجارت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے فرمایا اسرائیل یہاں پر یہ روح قبض کر دو، یعنی کہ 6 ماہ کی عمر میں، ابھی 6 ماہ پیٹ میں ہے، باپ کا سایہ اٹھ گیا، روح قبض ہو گئی، آپ وہیں پر مدفون ہو گئے۔ اس میں حکمت یہ ہے وہاں پر مدفون ہونے کی، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، سب کچھ اللہ کو پتا ہے، ازل سے لے کر قیامت تک، بلکہ سب کچھ ہمارے خالق و مالک کو پتا ہے۔ لیکن ایک ڈپٹی بھی ہوتی ہے نا، ہاں جی، وہ ڈپٹی کو فرشتیاں دیے، کو نبیاں دیے، کو ولیاں دیے، کو بزرگاں دیے، ڈپٹیاں ہیں۔ تو روح وہاں پر قبض کرنے کی کوئی حکمت ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ رب نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں، میرا محبوب جب دنیا میں تشریف لائے گا، مکہ میں رہے گا، تبلیغ کرے گا، دین سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، قرآن سکھائے گا، مسلمان کرے گا، کلمہ پڑھائے گا، ہجرت کر کے جب مدینہ آئے گا، میرے محبوب کا بھی سبز گنبد مدینہ میں ہی بنے گا۔ اور جب قیامت کے دن میرے محبوب کی سواری جب نکلے گی، آپ سوار ہوں گے تو ابا جی بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ حکمت ہے، رب کا کوئی عمل، رب کا کوئی معاملہ، رب جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ بظاہر تو ہم لوگ شیطان کے لڑ لگے ہیں، وہ نہیں میرا نام بڑا ہینج ہو گیا تو بڑا ہینج ہو گیا تو بڑا ہینج ہو گیا، نہیں۔ علماء کرام نے اور صوفیاء کرام نے فرمایا ہے کہ رب کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رب دے کر بھی آزماتا ہے، رب لے کر بھی آزماتا ہے، تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ خبر آ گئی، آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا، وہیں پر مدفون ہو گئے، دفن ہو گئے۔ پھر آپ کی عمر مبارک 6 سال تھی، آپ کی والدہ کا سایہ اٹھ گیا، پھر آپ دادا جان کے سائے میں آگئے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کا بھی وصال ہو گیا، سرکار کی عمر 8 سال۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ میں جب بھی مکے کی گلیوں سے گزرتی تو مکے کی در و دیوار مجھ پر درود و سلام پڑھتی۔ اور پھر آپ فرماتی ہے کہ میں جب بھی مکے کے کنویں پر جاتی پانی بھرنے کے لیے تو مکے کی جو عورتیں تھیں وہ مجھ سے ضد کرتی تھی، حسد کرتی تھی، اور وہ ڈور اور رسی کنویں کے کنارے سے اتار کر ساتھ لے جاتی۔ میں آگے جاتی، آگے نہ ڈور ہوتا نہ رسی ہوتی، لیکن جب میں جاتی تو پانی خود بخود اوپر آ جاتا۔ یہ ساری باتیں حضور سے جب پوچھی گئی، حضور نے فرمایا کہ وہ پانی مجھے سلام پیش کرنے کے لیے آتا۔ نبی ہمارے جیسا، ہم نبی جیسے، استغفر اللہ، در پھٹے منہ، لعنت تیرے اوپر، لعنت تیرے اوپر، کہ جب کائنات کا والی دنیا میں تشریف لاتا ہے تو فرشتے سلامی پیش کر رہے ہیں، چاند سلامی پیش کر رہا ہے، بیت اللہ بی بی آمنہ کے حجرے کی طرف جھک کر سلامی پیش کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ تو پتھر ہے نا، پتھروں کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر نہ کوئی دل ہے، نہ کوئی گردہ ہے، نہ کوئی بلڈ پریشر، نہ کوئی لو پریشر، نہ کوئی گوشت، نہ کوئی ہڈیاں، نہ کوئی دماغ، نہ کوئی اکھاں، کچھ بھی نہیں۔ وہ تے پتھراں دا بنیا گھر ہے، لیکن وہ بھی جھک رہا ہے بی بی آمنہ کے حجرے کی طرف۔
جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو بیت اللہ جو ہے وہ سلامی پیش کر رہا، میں نبی جیسا، نبی میرے جیسا، استغفر اللہ، اسی جمدے ہیں جناب، سانو دائی مبارکباد نہیں دیندی، ہمیں چاچا، ماما، مامی، چاچی، رشتہ دار، بلادری والے ہمیں آ کر ہمارے ماں باپ کو مبارکباد نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک اور پیدا ہو گیا ہے، جائیداد میں حصہ کم ہو جائے گا۔ جمعہ کیوں ہے؟ یہ جمعہ کیوں ہے؟ یہ سارا مکان ماں آویا، یہ ساریا زمینہ ماں آمنا ہے، سارے مربع پلاٹ، یہ بینک بیلنس سارا میرا ہی نام تے آ جائے، یہ پتہ ہی نہیں ہے اسرائیل کھڑا ہوتا تو سارا مجھے تھے ہی رہ جاتا۔ اسرائیل جب سرحانے کی طرف کھڑا ہوتا ہے، جب پاؤں سے سانس نکل کر پنڈریوں میں آتا ہے، پنڈریوں سے نکل کر رانوں میں آتا ہے، رانوں سے نکل کر پیٹ میں آتا ہے، پیٹ سے نکل کر چھاتی پر آتا ہے، چھاتی سے جب حلق میں اٹکتا ہے، پھر وہ سانس اور روح نکل جاتی ہے۔ پتہ تب چلتا ہے کہ کیا پایا ہے کیا کھویا، پتہ تاں چلتا۔ پھر وہ ساری ویڈیو جو لڑکپن سے لے کر، جوانی سے لے کر، فحاشی سے لے کر، قریانی سے لے کر، بازاروں میں، فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں، باجوں میں، گھومنے پھرنے میں لگا دی، پھر وہ ساری ویڈیو چل پڑتی ہے، ساری کیسٹ چلتی ہے، لیکن پھر موقع نہیں ملتا۔ بندہ بڑا کہندا ہے یا اللہ ایک موقع، فرشتہ اسرائیل کہتا ہے نہیں بس ہوں حکم آ گیا، ایک سیکنڈ نہ آگے ہے نہ پیچھے، بس اب روح کھینچ لی گئی۔ تو بات جو شاخ پکڑ گئی اس طرف، اس لیے کہ ہمارے پیدا ہونے پر ہمیں سگے رشتہ دار مبارکباد نہیں دیتے کہ جمعہ کیوں ہے؟ اگر جم بھی جاندے ہیں جناب تے پنگوڑے دے وچ پئے ہوندے ہیں جناب، ماں کام کر رہی ہوتی، ہم گوارے میں رو رہے ہوتے ہیں، جھولے میں، ہمارے بہن بھائی کو کہا جاتا ہے جا بھی جھوٹا دے، میرے واسطے جمعے میں جھوٹا دے، میں تے کھیڑ سا، میں تو آگے پیچھے جاؤں گی، میں تو آگے پیچھے جاؤں گا، پڑھوں گا، لکھوں گا، تم خود سنبھالو۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے۔ آئے آقا کی شان سنے، آئے حضور جب گوارے میں ہے تو جبریل جھولا جھول رہے ہیں، حضور کی جب آمد ہوتی ہے، آسمان کے چاند، ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ جانور، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سب ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں کہ مبارک ہو، مبارک ہو، رحمت للعالمین آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کیڑیاں گلاں کرتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمارا کام ہے ہم اپنے گربانوں میں دیکھیں، بجائے اس کے کہ انبیاء کی ذات پر بات کرنا، صحابہ کی ذات پر بات کرنا، اولیاء کرام کی ذات پر بات کرنا۔ ولی تو بنتا ہی تب ہے جب وہ یار کے کہنے پر اپنے آپ کو مارتا ہے۔ جس طرح یار کہتا ہے سر کو خم کر لیتا ہے، ولایت ملتی تب ہے۔ ولایت اکڑ نل نہیں ملتی ہے، اکڑ نل ملیا تو شیطان نہ مل جاوے، اور ولایت علم سے نہیں ملتی ہے، ولایت علم سے ملتی تو شیطان کو مل جاتی۔ شیطان 2000 سال فرشتوں کا سردار رہ چکا ہے۔ گل علم نال بھی نہیں بندی نے، گل اکڑ نال بھی نہیں بندی نے، گل بندی ہے عاجزی دے نال، ادب دے نال۔ جتنا ادب ہوگا، جتنی عاجزی ہوگی،
اللہ اور اس کے محبوب کی طرف سے اتنی ہی مہربانی کی جائے، اتنا ہی رحم کیا جائے، اتنا ہی عطا کیا جائے۔ تے گل بڑھتی تاں ہے کہ گل جڑا نا یار دے بوئے دے سر سٹیا جائے، گل تاں بڑھتی ہے۔ یا ایک دردہ ہو جا، پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے فرمایا کہ یک درگیر محکم کیے، یا ایک در کا ہو جا یا نام بدل دے۔ ایک ہے جناب ادھر بھی گیا تے چھنا چاہیا، ادھر بھی گیا جناب کٹورا چاہیا، ادھر بھی گیا جناب صافہ چاہیا، چولی چاہیے پا، ایک ہی در دے ہوتے جا نا، ایک ہی در پہ جا، جہاں پر جو جاتا ہے دروازہ ایک ہے، مانگنے کا بھی دینے کا بھی، لیکن جو جاتا ہے ایک بار قیامت تک اسے ضرورت نہیں پڑتی ہے دوبارہ کہیں سے مانگنا۔ لیکن مزہ تھا وہ جا کے دے دیکھے۔ پیر سید نظام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کے سابقہ خطیب، جنہوں نے 55-60 سال بغیر تنخواہ کے یہاں پر گزارے ہیں۔ آج کل تے مولوی جناب 20 دکانہ بڑھا کے تے 20 مکان بڑھا کے تے کوٹھیاں کرائے تے چاڑھ کے، ایک سلائی گاڑیاں جناب ایئرپورٹ تے لا کے کمپنیاں دنال لا کے، جب تک 10-15 لاکھ روپیہ مہینہ نہ آئے مولوی ٹکار ہی نہیں مارتا۔ نظام علی شاہ نے یہاں پر 60 سال گزارے ہیں، ابھی تک چکلالے میں ایک مکان نہیں خرید سکے۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح کا نام رکھا دیا نہیں ہے۔ اب وہ رب نے ماں بھی یہ توفیق نہیں دیتی کہ کھاما ہو، لنٹر پہ گیا الحمدللہ، سب کو میری طرف سے مبارک ہو، مسجد کا لنٹر ڈل چکا۔ ہاں جی، اے جس جب اکھیاں بند ہو سن میریاں بھی تے جنہ تاون کی تیا انہاں دیاں بھی، اے پتہ تاں چل سی کہ سکی کی تیا۔ ہاں جی، اے تاں پتہ چل سی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بلا والد صاحب اپنے سر کو جھکا لو، گرا لو، خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، پڑے رہو، پڑے رہو، پڑے رہو، ایک وقت آئے گا وہ اٹھا لے گا۔ جب وہ اٹھائے گا قیامت تک کسی کی جرت نہیں ہوگی گرانے کی۔ کیوں؟ کہ جس کو خدا عزت دیتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے خدا عزت دیتا ہے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کو خدا ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ بس لیکن گل اے بھی تاں بن دی ہے کہ اتھو کم پکا ہوئے ایتھے، کیونکہ حضور نے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ تمہارے دل کے اندر ہے ایتھے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ کنویں کا پانی اوپر آ جاتا اور میں اپنا ڈول آرام کے ساتھ بھر لیتی، بھر کے، اور جب میں سر پر رکھتی ایک ایک بالش وہ گھڑا وہ ڈول میرے سر سے اوپر ہوتا۔ جب اس بات کا کملی والے سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا وہ میرا گھڑا فرشتے اٹھاتے تاکہ میری ماں کو وزن محسوس نہ ہو۔ جی، اس لیے تیرے اور میرے آقا کو قرآن میں فرمایا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہاں جی، سارے جہانوں کے اندر ہر چیز آتی ہے، اے صرف مسلمان نہیں آتے۔ ہاں، بعض مسلمان سمجھے میں ساڑھے وہاں سے ہی آئے نہیں، آپ سب کے لیے آئے۔ ہاں جی، ریت کے ذرے سے لے کر ہر چیز کے لیے آپ دنیا میں تشریف اور رحمت بن کر آئے۔ رحمت، رحمت کا مطلب رحم کرنا۔ آپ کی ولادت سے پہلے جانوروں پر ظلم کیا جاتا تھا، جانوروں کو مارا جاتا تھا، چارہ کم دیا جاتا تھا، عورتوں کو مارا جاتا تھا، جس گھر میں بچی پیدا ہو جاتی اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بوڑھی ماؤں کے گلوں میں رسے ڈال کر بازاروں میں بیچ کر آ جاتے تھے، بوڑھے باپ کے منہ پر چانٹے مارے جاتے تھے، گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا۔
لیکن جب کملی والا تشریف لایا تو رحمت ہی رحمت آ گئی، انصاف ہی انصاف آ گیا۔ جہاں مجرم کو ملتی ہے پناہیں بھی جزائیں بھی، مدینے میں جو لگتی ہے عدالت ہو تو ایسی۔ آج اے جو ساری کچہریاں نے اگے پیچھے چکر لا لا کے بندہ تھک جاتا ہے، عدالت مدینے دے وچ جڑا عدل و انصاف کر دے۔ عدل و انصاف تو کملی والے نے بتایا کہ کس طرح کرنا، ان کے صحابہ نے بتایا ہے کہ عدل و انصاف کس طرح کرنا۔ تو آپ رحمت بنا کر بھیجیں، ہر چیز پر آپ کی رحمت نچھاور ہوتی ہے۔ جانور خوش ہو گئے آپ کی ولادت پر، جانوروں کو مبارکبادیاں دینے لگے اپنی بولیوں میں، اپنی زبانوں میں۔ خشکی کے جانور تری کے جانوروں کو، سمندر کے مچھلیوں کو، جانوروں کو مبارکبادیاں دینے لگے، اور سمندر کے جانور خشکی کے جانوروں کو مبارکبادیاں دینے لگے، اور مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ایک پوری کائنات میں نور سا چھا گیا، نور آ گیا۔ اے اور اگے دن آ رہا جناب، لوگ اپنی خوشی کے ساتھ جھنڈیاں لگائیں گے، جھنڈے لگائیں گے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے بھی یہ کیوں لاندے ہو؟ ایک وہ سی اپنے کولوں تو نہیں لاندے ہیں نا جی، یہ تے جبریل جھنڈے لائے ہیں، رب نے لگوائے ہیں، جبریل نے لگائے ہیں۔ آتے ہوں کو جبریل آ ٹھونڈ سکتا تو منع کر سکتا تو ٹھیک ہے۔ جبریل اگر جبریل کو حضور کے بعد ایک ہی ذات دیکھ سکتی ہے، وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت علی بازار کی طرف جا رہے ہیں، یہ ضمناً بات آ گئی تو سن لیں۔ حضرت جبریل جو ہے وہ انسانی شکل میں سامنے آ گئے، سوال کیا، اے علی بتا سکتے ہو کہ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حضرت علی نے اوپر نگاہ اٹھائی، دائیں بائیں آگے پیچھے، آپ نے فرمایا یا جبریل تو ہے یا جبریل ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یا جبریل تو ہے یا جبریل پھر ہے ہی نہیں۔ گل یہ ہے کہ یا تو پھر جبریل کو پوچھو بھائی جھنڈے کیوں لائی نہیں، کیونکہ رب نے حکم دیا کہ جبریل جاؤ جھنڈے اٹھاؤ، ایک جھنڈا میرے عرش پر لگا، ایک جھنڈا بی بی آمنہ کے حجرے پر لگا، ایک جھنڈا بیت اللہ پر لگا۔ ایک جھنڈے نہیں، دو نہیں، ترا جھنڈے، ایک جھنڈے بھی یہ والے جھنڈے نہیں، وہ پتہ نہیں کتنا بڑے جھنڈے ہو سکتے، وہ نور کے جھنڈے ہیں۔ ہاں جی، اسی تے کاغذ والی تے جناب کپڑے والی لاندے ہیں جناب، تے وٹ پیندا ہے، ہاں متھے تے وکھرا تے ڈیڈ وچ وکھرا۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ یہ جھنڈے جھنڈیاں بھی تب کام آئیں گی جب آپ میلاد کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ہاں جی، جب آپ میلاد کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، جب آپ میلاد کے ساتھ غرباء کی خدمت کریں گے، جب آپ میلاد کے ساتھ مساجد کی خدمت کریں گے، مدارس کی خدمت کریں گے، یتیم کی خدمت کریں گے، پھر آپ کو یہ چیزیں کام آئیں گی، اس طرح نہیں کام آتی۔ حضور کا یہ بھی فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ بھی گل ہے۔ بعض بندے جناب محفل میں پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہن مجبوری ہے، پھنس گئے ہوں، نیت کر لو پاویں وضو ہے یا نہیں ہے، آپ پھنس گئے ہو۔ جس ٹائم نہیں ہوتے جناب تو پھر پرواہ ہی نہیں ہوتی، پڑھتی نہیں۔ تو نماز سب سے اعلیٰ عبادت ہے، سب سے اعلیٰ عبادت۔ اس وقت تک کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ نماز نہیں ہے۔ ہاں جی، ابھی سے عادت بنا لیں، ابھی سے اپنے آپ کو عادی کر لیں نماز کا، ابھی سے ہی شریعت کے ٹوکرے کے نیچے آ جائیں۔ جڑا شریعت کے ٹوکرے تھلے آ جاتا ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے۔ جڑا ہن تک نہیں آیا پھر آگے بھی نہیں آتا۔ ہاں جی، جو گیٹوں باہر بس گیٹوں باہر ہی رہتا۔
جو شریعت کے گیٹ میں آ جائے بس اس پر شریعت پھر اپنا نور اپنی رحمت، کیوں کہ شریعت ہے ہی خدا اور مصطفیٰ کی، جو شریعت پر عمل کرتا ہے اس پر خدا اور مصطفیٰ کے نور کی بارش ہوتی ہے، ایک رحمت کا نزول ہوتا ہے، ایک روحانی اور نورانی فیض ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں گھڑا ایک ایک بالش میرے سر سے اوپر ہوتا، پھر جب حضور سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے گھڑا اٹھا لیتے، پھر آپ اپنے گہوارے میں ہوتے، جب تک آپ چاند کو چھوڑتے نہ چاند آگے چلتا نہیں۔ ہاں جی، آپ چاند کے ساتھ باتیں کرتے، چاند آپ کو بہلاتا، چاند آپ کو لوریاں دیتا۔ نبی نور، نبی کے کھلونے بھی نور کے، اسی مٹی دیا نے ساڑھے مٹی بھی، ساڑھے کھلونے بھی مٹی دے، اے گھگو گھوڑے، اے ڈولیاں مٹی دیاں، اے کٹوریاں مٹی دیاں۔ حضور نور ہیں، حضور کے کھلونے بھی نور کے۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ چاند کو چھوڑتے نہ چاند آگے چلتا نہ۔ ہاں جی، آپ انگلی کا اشارہ ایسے کرتے چاند ایسے ہو جاتا، آپ ایسے کرتے چاند ایسے ہو جاتا۔ میں جناب تھوڑے سامنے دو ہاتھ لاندہ رہا ہوں، اجے تک پکھا بھی نہیں رہے کی چل رہا بجلی جناب، باقی تے کھڑے نے۔ ہاں جی، تو نبی سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا کوئی جوڑ، ہمارا کوئی موازنہ نبی کے ساتھ نہیں ہے۔ استغفر، ہم امتی ہے، وہ نبی ہے، وہ اعلیٰ ہے، ہم ادنا ہے۔ جتنا ہو سکے ادب کیا جائے، جتنا ہو سکے عاجزی کی جائے، جتنا ہو سکے انکساری کی جائے، جتنا ہو سکے خدا مصطفیٰ کی بارگاہ سے مانگا جائے، موازنہ نہ کیا جائے، تولا نہ جائے۔ ہمیں یہ آج خدا اور مصطفیٰ کی طرف سے جو کچھ مل رہا ہے ابھی تک ایک وہ تل کے مل رہا ہے نہیں، سانو تو اسی طرح مل رہا ہے، اینجی مل رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو ابھی تک جو کچھ ملا ہے اسی طرح مل رہا ہے، بغیر تل کے، بغیر میزان کے۔ لیکن ہاں، قیامت کے دن ہمارے ذرے کے برابر بھی نیکی میزان پر تولی جائے۔ یہ دکانوں پر جو میزان پڑے ہیں اس کے اوپر جناب وہ ایک ورقہ رکھ دیں، کاپی کا ورق رکھ دیں، وہ جناب میٹر ہی نہیں شو کرتا، وزن ہی نہیں شو کرتا۔ لیکن قیامت کے دن وہ میزان ایسا میزان ہوگا، مثقال ذرۃ خیر یرا، ذرہ ذرہ برابر بھی تولا جائے، اور اس ذرے کا وزن بھی پہاڑوں سے زیادہ نکلے گا۔ ہاں جی، اتنے تے اسی کھ نہیں سمجھتے ہیں نا، اتنے بڑا کچھ تولیا جا سکتا۔ اور جس کے اعمال کم ہوں گے پھر حضور اپنی رحمت سے مہربانی فرمائے، کیوں کہ حضور میزان پر ہوں۔ ہاں، حضور اپنی رحمت سے مہربانی فرمائے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر وہ۔ ہاں جی، آج ہی آ جا، آج ہی مان لے کہ گل بڑھ جا سی، آج نہیں منیا تو پھر اگے کام اوکھا ہے۔ ہاں جی، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ چاند کو جب آپ چھوڑتے، آپ اپنے ہاتھ مبارک نیچے کرتے، پھر چاند آگے چلتا۔ اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ میرا جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو بعض عورتوں کو جو درد ذیل لگتے ہیں، درد ہوتے ہیں، مجھے وہ درد نہیں ہوئے۔ کملی والا ساری کائنات کو سکون دینے کے لیے تشریف لا رہا ہے، وہ اپنی ماں کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ اور پھر آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ خرج من نوری، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں نے نور کو پیدا فرمایا۔
میں نے نور کو پیدا فرمایا ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت جب قریب ہوئی تو آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ مجھے ارمان لگا کہ آج دنیا میں آنے والے صاحبزادے کے ابا جان ہوتے تو دائی کا، مائی کا، تیل کا، بتی کا وہ انتظام کرتے۔ کیوں کہ آپ نے جب دیے میں ہاتھ لگایا تو دیا خشک تھا، دیے میں تیل نہیں تھا، آپ کو ارمان لگا تو چھت سے پیاری پیاری آواز آئی کہ بی بی آمنہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کی گود میں وہ چراغ آ رہا ہے جس نے قیامت تک ساری کائنات کو چمکا کے رکھا، وہ چراغ آ رہا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ آواز سنی تو میں مانوس ہو گئی، میں خوش ہو گئی، وہ پریشانی کا جو عالم تھا وہ دور ہو گیا۔ پھر کچھ دیر گزرتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں 4 عورتیں دراز قد تشریف لے آئی۔ ان عورتوں کو بھیجنے والا خدا رب نے فرمایا جبریل جاؤ ان خاتون سے کہو کہ عظمت دینا، شان دینا، رفت دینا، بلندیاں دینا میرا کام ہے، لیکن آج جا کر میرے محبوب کی ماں کی دلجوئی کرنا تمہارا کام ہے۔ سب انسانوں کی ماں حضرت حوا، بی بی مریم، بی بی آسیہ، بی بی ہاجرہ، یہ جناب 4 عورتیں دراز کا تشریف لے آئیں اور 70,000 حوریں بھی ساتھ ہیں۔ میں بات کر چکا ہوں کہ ہمیں مبارکباد دینے کے لیے دائی تیار نہیں ہے، رشتہ دار تیار نہیں ہے، لیکن حضور کی آمد پر رب نے جنت سے خاتونیں بھیج دی، رب نے 70,000 حوروں کو بھیج دیا۔ حوریں کس لیے آئی؟ کس لیے آئی؟ کیوں آئی؟ حوریں اس لیے آئی کہ رب نے فرمایا کہ تم درود و سلام کے نغمے پیش کر دو۔ کیوں کہ محبوب آ رہا ہے، کیونکہ محبوب پھر محبوب ہوتا ہے، محبوب آ رہا ہے، محبوب تشریف لا رہا ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے جب ان عورتوں کو دیکھا تو میں بڑی خوش ہوئی، ڈری نہیں، اور آپ فرماتی ہے کہ میں نے اس سے پہلے ان عورتوں کو کبھی بھی مکے میں نہیں دیکھا، اور میں نے سوال کیا، پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی مکے میں چلتے پھرتے گلیوں میں دیکھا نہیں۔ تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا بولی کہ اے بی بی آمنہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں رب نے بھیجا ہے آپ کی دلجوئی کے لیے۔ میں تمام انسانوں کی ماں حضرت حوا ہوں، یہ میرے ساتھ بی بی مریم ہے، یہ میرے ساتھ بی بی آسیہ ہے، یہ میرے ساتھ بی بی ہاجرہ ہے، اور یہ جو باقی نوری مخلوق ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو بھیجا ہے۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو بیت اللہ جو ہے وہ بی بی آمنہ کے حجرے کی طرف جھک گیا، اور حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے سین میں بیٹھ کر اللہ 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 تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اور یہ وقت صبح سحری کا وقت ہے۔ آپ بالکل کنارے پر آئے، بارڈر پر آئے، کنارے پر اس لیے آئے، رات کو اس لیے نہیں آئے کہ دن معروم نہ رہ جائے، دن کو اس لیے نہیں آئے کہ رات معروم نہ رہ جائے، آپ بالکل کنارے پر آئے تاکہ دن بھی بابرکت ہو جائے، رات بھی بابرکت ہو جائے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین نبی ہیں۔ آپ کے دادا جان فوراً کھڑے ہوئے کہ یہ بیت اللہ کو کیا ہو گیا، ابرا کا دور تو گزر گیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھیوں کا دور تو گزر گیا، ابھی بیت اللہ کو کیا ہو گیا، ابھی کیوں جھک گیا ہے سارا۔ آپ قریب آئے، دیواروں کو ہاتھ لگایا، قریب آنے سے بیت اللہ سیدھا ہو گیا، دیواروں کو ہاتھ لگایا، کہیں دیوار پھٹ تو نہیں گئی۔ بیت اللہ سے آواز آئی، اے عبد المطلب مبارک ہو، آپ کے گھر میں آپ کا صاحبزادہ، آپ کا پوتا تشریف لے آیا ہے،
جس نے قیامت تک مجھے بتوں سے پاک کر کے مسلمانوں کا کعبہ بنانا ہے، وہ آپ کے گھر میں تشریف لے آئے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ یہ حضرات حاضر ہوتے ہیں اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے۔ آپ حضرات بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں، دل کھول کے حصہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی برکت سے ہم سب کے گھروں کو آباد فرمائے، ہم سب کی جان مال اولاد عزت میں ایمان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ مسجد کا ماشاءاللہ کام شروع ہے، لنٹر ڈل چکا ہے اور آگے انشاءاللہ مزید کام ہونا ہے، فرش ہے، پلستر ہے اور کام ہے، یہ فرش اونچا کرنا ہے۔ آپ حضرات خود بھی تعاون کریں، دوست احباب سے تعاون کی اپیل کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن جن حضرات نے اب تک تعاون کیا ہے، کریں گے، کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی جان مال اولاد عزت میں ایمان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حضرات تعاون کریں، میں کچھ عرض و معروضات کر لوں، پھر اس کے بعد سنت ادا کرتے ہیں۔ تو قبلے سے آواز آئی کہ اے عبد المطلب، پوتا مبارک ہو جس نے مجھے بتوں سے پاک کر کے قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ بنانا ہے، وہ آپ کے گھر میں تشریف لے آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دن سب کو بیٹے بھی عطا کیے، سب کے گھروں میں بیٹے ہوئے، سارے دے کار مندے ہوئے۔ فیصل آباد کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ میلاد کے 12 دنوں میں یکم ربیع الاول سے لے کر اور 12 ربیع الاول تک وہ چاولوں کے مرونڈے بنا کر نا گڑ والے، اور وہ تقسیم کیا کرتے تھے گلیوں میں۔ آگے سے مولوی ایک مل گیا رکھا پھکا، انہوں نے کہا بابا جی اے تسی کی بدعت کر دیو تے کی شرک کر دیو تے اے اس طرح بھی کدے کسی کی کیا جناب کہ میلاد ہی کوئی مرونڈے تے کوئی جناب نیازہ تقسیم کر جائے۔ بابا تھا تو ان پڑھ جٹ زمیندار، لیکن گل بڑے پتے دی کر گیا۔ بابے آکھیا گل سن میری پنجابی دے وچ، رب منڈے تقسیم کیتے میں مرونڈے تقسیم کر چھوڑے تے کیڑی وڈی گل ہے۔ اپنے نبی کی ولادت پر، اپنے نبی کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے تمام ماؤں کو بیٹے عطا کیے، منڈے دیے ہیں۔ اگر میں نے مرونڈے تقسیم کر دیے تو کون سی بڑی بات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو سب کو بیٹے عطا کیے، اور بنو سعد قبیلے کی دائیاں، بنو سعد قبیلے میں اور بنو کلب قبیلے میں بہت زیادہ بکریاں رکھی جاتی تھی، بہت زیادہ، اور وہاں کی دائیاں پورے عرب کے بچوں کو اپنی گود میں لے کر ان کی پرورش کرتی، 2 سال تک دودھ پلاتی، اور 2 سال کے بعد آ کر ان کے ماں باپ کو دیتی، اور جو اجرت بنتی وہ لیتی اور چلی جاتی۔ جب ان دائیوں کو پتا چلا کہ بڑے بڑے امیروں کے، بڑے بڑے وڈیروں کے، رئیسوں کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے، اب دائیاں جناب دل میں حل چلے، کیونکہ عرب میں لوگ بیٹوں پر بڑے خوش ہوتے تھے اور بڑے انعام و اکرام ملیں گے۔ دائیوں نے رخ کیا جناب مکہ مکرمہ کا، دائیوں نے تیاریاں کر دی، تیار ہو گئی۔ ان میں دائی حلیمہ سعدیہ بھی تھی، جیدی ڈاچی بھی کمزور سی، بھائی حلیمہ آپ بھی کمزور سی، گھر بھی غریب تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں یہ موضوع آگے رواں دوا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا آپ نے سنا، عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کریں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔